ام القرآن ہے, کلیت الشریعہ کے ڈین ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک عبداللہ نے, اللہ نے جزائے خیر دے, ایک وعدہ دیا ہے مجھے کہ ہر سال میں 10 بچوں کی سفارت کر سکتا ہوں. آئی کین ریکمینڈ 10 اسٹوڈنٹ, ہر سال 10 بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے بچے آگے تعلیم کے لیے ہم یہاں بھی قائم کریں گے تعلیم, دینی تعلیم کے لیے, اور وہاں سعودی عربیہ بھی بھیجیں گے انشاءاللہ. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کا ساتھ رہا تو نہ ہی صرف 10th اور 12th تک کے, اس کے آگے بھی ہم کالجز بنائیں گے, بیچلرز دین کے میدان میں, میڈیا کے میدان میں, اسلامک میڈیا کے میدان میں, اسلامک مینجمنٹ کے میدان میں, اور بی ایڈ. اگلے معاشرے کو ایسا معاشرہ بنائیں, ہمارے بچوں کو ایسا ٹارچ بیرر بنائیں تاکہ وہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکے. اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کے پہلے میں شعر کہوں گا علامہ اقبال کا, جس کی مثال میں دی تھی. علامہ اقبال فرماتے, خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 کی میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور کہتے ہم سے, ربی زدنی علما, اے رب مجھے دین میں بڑھا, اے رب مجھے علم میں بڑھا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. اور خواتین و حضرات, لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے. ابھی آپ تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر مفصل خطاب سماعت فرما رہا. جو سب سے دلچسپ سیشن ہے وہ سوال و جواب کا ہے, وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سیشن ہو, ان کے سامنے رکھوں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ دیکھیے, ہم اور آپ اپنے ان غیر میزبان ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آؤ بھگت کرے. ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سوال کرنے کا پہلے موقع دیں. ہمارے اس اجلاس میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. پہلا, دوسرا اور تیسرا ایک کے بعد دیگرے 3 مائک بھائیوں کے شعبے میں, اور مائک نمبر 4 اور 5 ہماری بہنوں اور ماؤں کے شعبے میں ہے. میں گزارش کروں گا اپنے غیر مسلم بھائیوں سے, میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے. سب سے پہلے سوال نہ کریں جس میں اختلاف ہو. اگر کوئی ایسا سوال جو اختلافی ہو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا, اور اگر آپ کو 2 سوالات کرنے ہوں تو آپ ایک سوال کرنے کے بعد جواب ملنے کے بعد پھر آپ قطار میں کھڑے ہوں, جب آپ کا دوسرا سوال کا نمبر آئے اس وقت دوسرا سوال کریں. غیر مسلم بھائیوں کو, غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو, کوئی بھی آبجیکشن ہو, کوئی اعتراض ہو, ان کے ذہن میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. میں آواز دوں گا, پہلے مائک نمبر 1 پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں. میرا نام سمت سدھو اور میں حضرت سے کہنا چاہتا ہوں. میں کہا کہ کلمہ پڑھنا چاہتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی. جی. آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ نے اسلام کے بارے میں کتنے سال سے
آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से। आपको इस्लाम का इल्म कहाँ से हासिल हुआ? हमारे दोस्त वगैरह सब उनसे हासिल हुआ है। जी, हमारे दोस्तों से। दोस्तों से। ठीक है। और आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आपको कोई इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर में जी। किसी को भी जबरदस्ती कोई मजहब कबूल कराना इस्लाम मजहब में भी ये हराम है। इस्लाम मजहब में हम किसी को जबरदस्ती मुस्लिम नहीं बना सकते, और कोई मजहब को जबरदस्ती तब्दील करना इस देश में भी ये हराम है। इस देश में भी इसकी ममानियत है, और इस्लाम में भी किसको भी जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं? जी। पूरे होशो आवाज में? जी। ठीक है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूल। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हल करे और इंशाअल्लाह आपको जन्नत फरमाए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, है आया यूं रिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 2 में अगर कोई भाई खड़े हों गैर मुस्लिम भाई तो सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुइज्म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? हदीस के अलावा बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मजहब के अलावा ईसाई फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है? इसीलिए सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूं। मैं ईमान लाता हूं अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों से, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे। और मोहम्मद, आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे, लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मजहब को पढ़ा, यहूद मजहब के, सिख मजहब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं। नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, हम उस सबसे पहली बात कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। आप वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं
تعالوا الى کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں کئی چیزیں گیتا کرتا ہوں، کئی چیزیں لکھا ہوا ہے چھندوں کے اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور اس خدا کا کوئی والدین نہیں، اس کا کوئی رب نہیں. میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس نہیں کوئی یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں. تو میں مانتا ہوں. اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. تو میں ان بائے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں شما اسرائیلو ادنہینو ادنخد، شما اسرائیلو ادنہینو ادنخد، کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک نے دہرائے تھے. گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 29 میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے تو اس نے وہی چیز دہرائی، شما اسرائیلو ادنہینو ادنخد، کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے. تو میں ان بائبلوں کی بات کو مانتا ہوں، وید کی بات کو مانتا ہوں. تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں اس چیز پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کے علاوہ ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے، پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کے بعد اس قرآن، اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام. اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے، یہ کفر ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں. جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر. باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے. میں ایک دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں. بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں؟ ہے جی مانتے؟ ہاں کہ نہیں؟ جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتا ہوں. ایک اللہ میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. آپ ذرا زور کا جواب دے سکتے؟ جی آپ سمجھتے کہ بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ہاں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس آپ مانتے؟ تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے اور کوئی ماں اور آپ اسلام دھرم اب چاہیں گے. ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں ہے جی. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں. آپ دماغ سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی. کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. اکانومک پریشر؟ نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے؟ یس. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. اشہدو اللہ الہ عبدہ ورسولہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ.
آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جدوجہد قبول فرمائے اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ نجات ملے. جزاک اللہ. نمبر 3. میں صاحب نے سوال کیا کہ ابارشن کرنا غلط ہے کیا؟ پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا؟ پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسیپٹیو الاؤڈ ہے کہنے. میں صاحب آپ کا سوال کیا؟ کون سا پروٹیکشن؟ پولیس پروٹیکشن؟ تو کانٹرسیپشن کی بات کر رہے ہیں آپ. میں صاحب کا سوال ہے کہ ابارشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ابارشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے لڑکی، لیکن اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابارشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے، تو اس وقت ابارشن کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے. تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے، بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے. تو اگر والدہ کی جان خطرے میں، اس وقت ہی ابارشن کی اجازت ہے. لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروٹیکشن کا سوال ہے، جہاں تک کہ کانٹرسیپشن کا سوال ہے، تو عام طور کے آپ میرا اس سوال کا جواب آپ کو گہرے گا میری تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں. یہ میتھڈ ٹیوبیکٹومی اختلاف ہے ٹیمپریری میتھڈ پہ. میتھڈ استعمال کرتے کاپر-ٹی، اس کے اندر بھی دا زائگوٹ ہیز فارمڈ، بچہ پیدا ہو چکا ہوتا، اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابارشن ہے، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. سو ٹیمپریری میتھڈ. لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسیپشن استعمال کرتے، اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے، یا ملٹیپل سیزرین سیکشن ہو چکا ہے، 5 یا 4 یا 6 بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے، اس وقت آپ یہ کانٹرسیپشن استعمال کر سکتے. لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھی تعلیم دوں گا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں. اگر میرے والدین کو فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج اسٹیج پہ موجود نہیں ہوتا، اور میں